اسلام کو دیکھو نا کتنی برق رفتاری سے پوری کائنات میں پہنچا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کتنے تھے؟ آپ اکیلے تھے مکے میں اور پورا مکہ دشمن تھا. اور آج کائنات میں سب سے بڑا دین کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ. اسلام کا نظام دو چیزوں پر. پہلا، اسلام کا مقصد. پلے باندھ کے لے کے جانی یہ باتیں آپ نے انشاءاللہ. اسلام سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو میرے کنبے سے نفرت ہے وہ اللہ سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا. وہ جو انسانوں سے نفرت کرتا ہو، جس کو یہ وہم ہو گیا کہ میرا مذہب اچھا ہے دوسرے کا مذہب کمتر ہے، جس کو یہ وہم ہو گیا کہ میری برادری اچھی دوسرے کی برادری کمتر ہے، اور وہ جتنی مرضی تسبیحاں کرتا رہے، جتنے مرضی سجدے کرتا رہے، جب تک اللہ کی مخلوق سے محبت نہیں کرے گا اس وقت تک مسئلہ ہونے والا نہیں ہے. اسلام کو دیکھو نا کتنی برق رفتاری سے پوری کائنات میں پہنچا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کتنے تھے؟ آپ اکیلے تھے مکے میں اور پورا مکہ دشمن تھا. اور آج کائنات میں سب سے بڑا دین کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا. کیونکہ انہوں نے اپنے کردار کو بہترین بنایا. ان کو ضرورت تھی اچھے لوگوں کی. اسلام کے جو نظام ہے، ہمارا جو سسٹم ہے اسلام کا، وہ دو چیزوں کے اوپر ٹکا ہوا ہے. ادھر دیکھو میری طرف. اسلام کا نظام دو چیزوں پر. پہلا، اسلام کا مقصد. پلے باندھ کے لے کے جانی یہ باتیں آپ نے انشاءاللہ. اسلام کا مقصد کیا جی؟ مقصد اب آپ کو بتا دیا ہم نے کہ جو مسلمان ہوگا وہ دنیا کے تمام لوگوں کو عزت دے گا، رسپیکٹ دے گا. کیوں؟ کیونکہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ، ارے بولو بھائی، جو ہوتا ہے وہ. اب چائے کی پیالی میں اگر چائے ہوگی چھلک جائے گی تو کپڑوں پہ کیا گرے گا؟ اور اگر اس میں گلاب کا جل ہوتا تو کیا گرتا جی؟ گلاب جل گرتا. یہ ہمارا پیالہ ایسا ہی ہے، جب پیچھے سے کوئی دھکا دیتا ہے نا، اس کو ہٹ کرتا ہے. تو جو اللہ کے ساتھ جن کی لو لگی ہوئی ہوتی ہے وہ الحمدللہ کہہ کے پیچھے دیکھتے، صبر کرتے، سمجھتے. اور جن کا پیالہ گندگی سے بھرا ہوا ہے، ہاں جی، فوراً زبان سے گندی باتیں. تو یہ تو ہمارا پیالہ بھی ہمیں بتا دیتا ہے 1 منٹ میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو چیزیں دی. ایک تو اسلام کا مقصد، دوسرا اسلام کی ضروریات. کس کی ضروریات تھی؟ اسلام کی ضروریات. اب وہ ضروریات فرض ہیں، ان سے انکار نہیں آپ کر سکتے. اب ان ضرورتوں میں کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے نماز. نماز پڑھتے رہے آپ سب لوگ. ارے نماز پڑھتے ماشاءاللہ. ارے جو نہیں پڑھتے کہ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو پڑھتے نماز انشاءاللہ. تو نماز کیوں پڑھتے؟ تبھی کہہ رہا ہوں برانڈ کے مولوی پکڑ لو. مذاق نہیں، اپنے علماء کا احترام کریں، ان کے پاس وقت لگائیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے نبی علیہ السلام کو سنیں، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں، سیرت سنیں. فتووں سے دین نہیں چلتا. اس نے بھی تنخواہ پوری نہیں دی مولوی کو جو کہہ رہا. میں نے پوچھا نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بڑھا دو یار، کچھ تو بڑھا دو، نہیں تو تمہاری حالت خراب رہے گی. سنو، میں آپ کو دیسی طریقے سے سمجھاتا ہوں. اللہ کے پاس جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا ملنے، میٹنگ ہوئی، تو ہمارے نبی نے کہا کہ اللہ ایسے لوگ چاہیے جو انسانوں سے محبت کریں، ایسے لوگ چاہیے جو گندی باتیں نہ کریں، ایسے لوگ چاہیے جن کے دل میں جذبہ ہو، ایسے لوگ چاہیے جو دوسرے کی تکلیف کو محسوس کریں، ایسے لوگ چاہیے جو دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح عزت دے، ایسے لوگ چاہیے جو دوسرے کی بہن کو بہن اپنی سمجھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک لڑکی کو لائے صحابہ پکڑ کے،
وہ لڑ پڑی تھی، تو دور سے دیکھا کہ اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر اتار کے اس کے سر پہ رکھنے کے لیے حکم دیا۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چادر تو بڑی مقدس چادر ہے، آپ یہ مت دیں، وہ دشمن کی بیٹی ہے، میں اپنی چادر دے دیتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، فرمایا آج تو کہہ دیا کہ دشمن کی بیٹی ہے، آئندہ مت کہنا، کیونکہ بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، چاہے پھر وہ اپنی ہو یا پھر کسی اور کی ہو۔